اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعنہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المسلمین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صلوات بلند آواز سلوشن فرمائیے گا ذرا جشن والی صلوات پڑھ لیجیے گا سب سے پہلے تو آبوں پروردگار عالم آپ احباب کی اس کابش کو بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے جو بیمار ہیں شاہ صاحب علیل ہیں شاہ صاحب سمیت جتنے مومنات علیل ہیں شہزادہ اکبر کا صدقہ تمام کو شفائی کا ملا چلا عطا فرمائے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس سلسلے ذکر سے تعلق رکھنے والے جتنے احباب بھی یہاں موجود ہیں بالخصوص شہزادہ اکبر کے نام سے منسوب یہ انجمن اس کے جتنے بھی اراکین ہیں پروردگار ان کے رزق اور توفیقات میں اور اضافہ فرمائے نئی بھائی فیصل بھائی ان کی عزو کربہ توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے شاہد بھائی کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ہدایت صاحب کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے برادرم ذی وقار قرآن صاحب تشریف فرما ہے اور بلیکن اس سلسلہ عزاء و بلاؤ میں آپ کی خدمت کے لیے مولا نے چنا ہوا ہے اور انہیں زندگی کے ہر امتحان میں ہر مقام پہ کامیاب فرمائے مل کے ہاتھ اٹھائیے گا پروردگار یہ جو ہاتھ بلند ہیں سب عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پڑتا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیز فرما کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ آمادہ ہیں بات شروع کرتی ہیں ماشاءاللہ بلیکن شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں ہی میرے بھائی نے ذکر کیا کہ رہائی ملی ہے ماتمی ویسے حق بھی بنتا تھا کہ شعبان میں ہی ملے تھوڑا سا جاگو یار وہ نہ لگوانا بات بڑی بنتی کرنا چاہو حق بھی یہی بنتا تھا کہ شعبان میں سید ملے کیونکہ شعبان میں ہی ایک فرشتہ ہے نام سترس ہے کچھ ہاتھ نہیں اٹھ رہے وہ جشن سننے یا منانے آئے ہو فیصلہ تم نے کرنا ہے تمہارے ہاتھوں نہیں بتانا ہے اور قبلہ صرف سترس کو رہائی نہیں ملی بلکہ دو مصرے ہیں اگر میں پہنچا پایا قبلہ تو کسی شاعر کا تصور ہے کمال تصور ہے یہیں سے میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا وہ کہتے ہیں جب حسین آئے ہیں تو رسول نے کیا کیا وہ تصور دے رہے ہیں سخی حسین کے جھولے سے دین مز کر کے پہلے جملے میں جشن نظر آئے گا شخص ہے بندہ یہاں بیٹھا ہو سخی حسین کے جھولے سے دین مز کر کے رسول کہتے ہیں جیتے رہو قیامت تک بھئی کیا بات ہے یار زندگی ہو یار یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں سلام پیش کر رہے ہیں چہرے بتائیں گے جشن منانے کون آیا ہے اور
پورا ہوا چہرہ کون سا ہے؟ ہاں چہرے بتائیں گے. مولا آپ کو سلامت جنا جشن پڑھا نہیں جاتا سنا جاتا ہے, اور سنا بھی نہیں جاتا بلکہ منایا جاتا ہے, اور منانے کا پتہ چہروں سے چلتا ہے, شکلیں بتاتی ہیں. اور ان خوشیوں میں شیطان کے بندے پریشان ہوتے ہیں, رحمان کے بندے پریشان. ہاں زندگی ہو جشن ہو رہا تھا کراچی جعفر تیار, اور ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال چونکہ ماتمیوں کی بزم ہے, اور یہ پتہ نہیں انہوں نے تعداد نہیں میں بتا سکتا, منبر ہے احتیاط ہے کیونکہ گنا نہیں تو میں بتا نہیں سکتا. اللہ جانے میں کتنی بار یہ شعر پڑھا چونکہ ماتمیوں کی بزم تھی, اور انہوں نے 4 مصرے کہے اور کمال کہے, اور چونکہ ماتمی شہزادہ علی اکبر کا جشن منا رہے ہیں, وہ 4 مصرے پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے, کراچی زمین پہ نہیں رہا. ڈاکٹر عباس رضا نیر انڈیا سے آئے تھے, اور شعبہ اردو کے وہاں وہ پروفیسر بھی ہیں, اور صدارت بھی ان کے پاس ہے. انہوں نے کہا قسم خدا کی وہی کربلا میں آتے ہیں, قسم خدا کی وہی کربلا میں آتے ہیں جنہیں حبیب ابن مظاہر بلاتے ہیں, حبیب ابن مظاہر جنہیں بلاتے ہیں. حبیب, یہ جو کیمرے والے بھائی تمہارے لیے فکر پڑھو, حبیب ابن مظاہر جنہیں بلاتے ہیں, اور نکالو کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی, یہ ماتمی ہے کہاں روز مسکراتے ہیں. نکالو کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی. نوکری پسند آ رہی ہے بھائی جان, تھوڑا سا اور بلند ہوئیے. نکالو کیمرہ, نکالتے ہو آج کیمرے, نکالو خدا کے لیے. ہاں نکالو کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی, یہ ماتمی ہے کہاں روز مسکراتے ہیں. زندگی ہو آپ کی سرکار, نوکری انشاءاللہ پہنچ جائے گی. میں ابھی چہروں کی تلاوت کر رہا ہوں, اور ہدایت صاحب بندے کے سینے میں دل میں دھڑکن, اور اس میں علی ہوا. ہاں اگر وہ چپ رہ گئے اگلے فکرے پہ, میں مانگتا نہیں کیونکہ علی اکبر پڑھنا ہے, نہ علی اکبر پڑھنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے. ہاں کیونکہ ہے علی اکبر, ہے کون؟ رجعت حسن محمد کو علی اکبر کہتے ہیں. کہا تھا نا موضوع پڑھنا, اللہ کرے یہ سنے ضرور. اور جسے رجب کا معنی نہیں پتا میں کیا کروں اس کا, رجعت حسن محمد کو. سرکار یہی تو لطف ہے یہاں پڑھنے کا, کیونکہ میں بانی کی حیثیت سے کھڑا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہا جلدی نہیں کرتا میں. رجعت کیا ہے؟ پلٹنے. ٹھیک ہے, اے نفس مطمئنہ پلٹ. حسن محمد پلٹا ہے کسی کی صورت. ہماری تو عید ہے یار, ہمیں تو وہ جو جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں نا دوست, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. ہم سے گزارش کروں گا آج جشن عید علی اکبر منائیں. تھوڑا سا تاکیے گا, آج جشن عید میلاد علی اکبر منائیں. اور جب وہ مناتے ہیں تو بڑا پیاری باتیں کرتے ہیں, اور ہمیں تو وہ اسی بڑا پیار ہے جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں تو وہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں. اس میں ایک نعرہ لگاتے ہیں, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. خدا کی قسم فیصل بھائی, یہ نعرہ بنانے والا مجھے نظر بھائی ملے نا تو میں اس کا ہاتھ پھولوں اور اسے دعا دوں. اس نے کمال فکرہ کہا, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اس نے سیدی مرشدی کے بعد یا نبی کہہ کے زمانے کو بتایا کہ سید مرشد ہوتے ہیں, کمی مرشد نہیں. وہ بندہ نہیں آیا جو بھی ہاتھ یہی کیے بیٹھا ہے. وہ کیا بات ہے یار, اس میں
تھوڑا سا اور غلط ہوگا. تھکنا نہیں ہوتا ہے. سید مرشد ہوتے کمی مرشد نہیں ہوا کرتے. ہاں سرداروں کا جشن ہے. ہماری عید ہے. عید لوگ مناتے ہیں. کوئی بکرے والی, کوئی سوئیوں والی. نہ ہم بوٹی والی عید منا رہے ہیں نہ سوئیوں والی. ہاں ہاں آہستہ سے فکرہ کہتا ہوں, شاید بلند ہو کے سن لیں. سجدوں کی چاند رات اذانوں کی عید ہے. دیکھوں گا کون سا بندہ تھا جو یہ اکبر سننے آیا تھا. سجدوں کی چاند رات اذانوں کی عید ہے. دنیا کے آج سارے جوانوں کی. ہاں ہاں جیو سلامت رہو, آباد و شاد رہو. جو جوان بیٹھے میرا ساتھ دیتے آنا. کیمرے والا بھائی تم نے فوٹو لینا ہے, چہرہ اترا ہوا دکھانا. کل اس کی پوسٹ لگائیں گے, نیچے لکھیں گے ہدایت صاحب جشن علی اکبر کا پریشان چہرہ. بندہ دکھا دینا. خدا کی قسم یہ زمانے نے ایک عجب رنگ اپنایا ہوا ہے. جب بھی ہم کہیں بھی ذکر مولا کرتے ہیں ہمیں فتووں کی زد میں میرے جوانوں ماتمیوں کو بالخصوص رکھتے ہیں. اور کتنا ایک غلط پروپیگنڈا شیعوں نے حیدر کرنا پورا پنڈال آسمان تک جائے گا. اگر میں لفظ حوالے کر پایا قبلہ کہتے کیا ہے, یہ شیعہ جو کرتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں. یہ تعزیے کو سلام کرتے ہیں دو شرک ہے. یہ علم کو چومتے ہیں دو شرک ہے. یہ سلجنا کے سامنے سر جھکاتے ہیں دو شرک ہے. یہ جتنے بھی ہیں خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں دو شرک ہے. یہ شبیہوں کو مانتے ہیں دو شرک ہے. شبیہ آمد رسول پر ندیم آبدی جتنے بھی دوست ہمارے ماتمیوں پر یہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں. میں ان بھائیوں سے کہوں گا تمہیں ماتمیوں پر فتوے لگانے کی جرات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اپنی جیب سے پھولوں کے ہار خرید کے ان کے گلے میں ڈالنا چاہیے. مجھے علی اکبر کی پاکیزہ نالین کی قسم, اگر تمہارے پاس ایک بھی علی جیسا ہوتا تم کب کے مشرک ہو گئے. فکرہ لینا فکرہ, تمہارے پاس ایک بھی ایسا رہنما ہوتا تم کب کے مشرک ہو گئے ہوتے. ان ماتمیوں کو سلام نہیں کرتے. ان کے پاس 14 علی ہے, سجدہ پھر بھی اللہ کا. قبلہ صاحب کی صحبت سلامتی کے لیے آواز بلند سجدہ. مغرب سماری یہ گھر بانٹنے والا ہے. ان کے پاس 14 علی, 14 محمد, 14 علی. پھر جب اس نے ان کے بعد بنائے تو بھی ان جیسے, کیونکہ وہ جب بناتا ہے کمال بناتا ہے, اور کمال کے بعد کمال نہ بنائے تو بن کی پابند. تو بات زور سے سننے کے عادی ہو گئے ہو نا, تھوڑی سی مشکل باتیں بھی سن لیا کرو. ہیں یہی وجہ ان کے پاس کسی نے نا علامہ حافظ کفائت صاحب سے یہ سوال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ اکبر میں اور علی اکبر میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کون ہے؟ جو نظر وحدہ خدا شریف, جو نظر نہیں آتا. یہ حقیقت مذہب اہل بیت توحید پرستوں کا مذہب. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم نے توحید صنم کدے کے متولیوں سے نہیں دی. تھوڑا سا جانتا ہو. ہم نے توحید صنم کدے کے متولیوں سے نہیں دی, کعبے میں آنے والے سے نہیں دی. اور ایسی بات, نوکری تو پسند آ رہی ہے,
دوست کھڑے ہیں, آپ بھی ساتھ دیجیے گا, انشاءاللہ یہ بھی آپ تک آئیں گے. ذرا میں بھی آپ کو قریب لانا چاہ رہا ہوں. شاید بھائی جہاں تھکے اشارہ کر دینا, ذرا میں تمام کر دوں گا. اور گھر کی بات ہے, چونکہ بانی ہے, بانی تھوڑے سے فائدے تو اٹھا سکتا ہے نا, تو اسی لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ توحید پرستوں کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان سے جب سوال ہوا کیا خوب جواب دیا. علماء کی بات کچھ اور ہوتی ہے. وہ انہوں نے پوچھا اللہ اکبر میں اور علی اکبر میں کیا فرق ہے. وہ مسکرا کے کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا وہ اللہ اکبر ہے, جو نظر آتا ہے وہ علی اکبر ہے. بات ہے آپ کی, یہ جو کچھ ہاتھ نہیں نہ اٹھے, یہ کسی سوچ میں ہے, یہ آئیں گے وہاں. پڑھا لکھا مجمع میں ادھر ادھر کی بات کے لیے نکلوں گا. قرآن کی قاعدہ اس پہ تھوڑے سے سفر کرتا ہوں, پھر سفر دکھا دوں. یہ کریں, قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران, الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جو بانٹتے ہیں. یہ لطف ہے, یہ لطف ہے, یہ لطف ہے. نہیں ایک پل کے لیے میں چہرے دیکھوں, دو طرح کے بندے جشن میں آگے نہیں بولتے. ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں, کیا بات ہے, اور مکے, تو دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں ہو. اس کا مطلب ہے خمار والا بیٹھا ہوگا تو بھی لوگ بولا ہے. تو دو طرح کے نہیں بولتے, یا مجھے نہیں پتا کون بولے گا, کون چپ رہے گا. کا الذین ینفقون, کچھ لوگ ہیں جو بانٹتے ہیں, فی السراء والضراء, پاس ہو تو بانٹتے ہیں, پاس نہ ہو تو بانٹتے ہیں. قبلہ بات میرے بھائی نے کر دی تھی, اب میں ایسے بولوں تو اچھا نہیں لگتا. الذین, کچھ لوگ, ہاں کچھ لوگ, کسی اللہ نے نام نہیں لیا, لوگ کہا ہے. کیا لوگ کہا ہے, اللہ نے نام نہیں لیا تو میں کیسے لے لوں. صاحب نام لے لیتا تو لطف نہ رہتا. کچھ لوگ ہیں جو بانٹتے ہیں, پاس ہو تو بانٹتے, نہ ہو تو بانٹ. اللہ نے نام نہیں لیا. کسی بندے نے مولا علی سے کہا تھا یا علی, اللہ اگر قرآن میں آپ 5, 12, 14 کے نام لے لیتا تو مسئلے ہی حل ہو جاتے. علی فرماتے ہیں جاہل اور الجھ جاتے. مجمع پہ نظر کرنا نہیں بھائی, اب کون تھا کس رنگ میں بیٹھا تھا. علی کہتے اور الجھ جاتے. کہا علی وہ کیسے. علی فرماتے ہیں مائیں ہم نام پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جاگنا خدا کے لیے, مائیں ہم نام پیدا کرنا شروع کر دیتی. جو علی اکبر کا جشن سننے سر اٹھائے, مائیں علی فرماتے ہیں نہیں یہ اسلوب پروردگار کے خلاف ہے. مائیں کیا کرتی, بچہ پیدا ہوتا پھر کہتی کہ وہ جس محمد کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ میرا بچہ ہے, جس علی کا آیا ہے وہ میرا, جس حسن کا وہ میرا, جس حسین کا ذکر آیا ہے وہ میرا. کا یہ اسلوب کلام پروردگار کے خلاف ہے. وہ محمد کے علاوہ ہم باقیوں کا نام قرآن میں نہیں لیتا, بلکہ وہ ہماری صفتیں ہی اتنی بیان کر دیتا ہے کہ دشمن کا ضمیر بھی ہماری دہلیز میں جھکنے پہ مجبور. بیٹھے ہو کون گئے ہو, ایسا ہو نا میرے ساتھ. ہاں وہ صفتیں اتنی پہلے کہ دشمن کا ضمیر ہماری دہلیز پہ جھکنے پہ مجبور ہو جاتا. قبلہ شعبان المعظم میں یہ بانٹنے والا گھر نظر آئے. دیکھیں محرم میں اور شعبان میں یہی فرق ہے. ہاں محرم اور شعبان میں یہی فرق ہے. محرم نے ان میں سے کسی کو آنے نہیں دیا, شعبان نے کسی کو جانے نہیں دیا. یہی فرق ہے, اور یہ فرق سمجھ میں آئیے گا. اچھا بانٹتے, اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں صرف بانٹ. آپ کی
قبلہ نہ بیٹھے ہوتے شاید میں کچھ اور بات کرتا ہوں، لیکن بانٹتے صفتیں ہیں صفتیں. کوئی صفت آپ کو نظر آئے گی یکم کو، کوئی 3 کو، ٹھیک ہے، کوئی 4 کو، پھر کوئی 5 کو، کوئی 7 کو، کوئی 10 کو. صفتیں نظر آئے. پہلی بیوی، میں نے چونکہ پیچھے جشن پڑھ گیا وہ میں دہران نہیں چاہ رہا، ایک بات آگئی ہے تو کرنی چاہیے. پہلی بیوی ہے تو یکم کو ہے. نام کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ اس میں دیکھیے گا یہ فکرہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو خیرات ملی ہے تو آپ خود ہی رنگ دیجیے گا. مجھے تھا کہ یہاں ضائع نہیں ہوگا، اس لیے میں کنجوسی نہ کروں اور بات پہنچا کے جاؤں. وہ بی بی تھی کون سی اور ہے کون سی؟ وہ بی بی کا میں عظمت کیا ہے قبلہ؟ وہ بی بی جس کا نام زینب عالیہ ہے، جس سے مشورہ کرنے کے بعد بھی شان امامت کم نہ ہوتی. وہ جو بھی مثال نہیں ہے، حق بنتا تھا ہاتھ ایسے آنے چاہیے تھے. جس سے مشورہ کرنے کے بعد بھی شان امامت کم نہ ہوتی، اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. بندے کا ظرف نہ ہوا تو پھر میرا سلام قبول کرنا آگے پتا چل جائے گا. سماج کے کون کتنے پانی میں ہے. اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں صرف 2 ہے جو مجھے علی کے لہجے میں بولتے نظر آئے ہیں. یا عرش پہ خدا نظر آیا ہے یا فرش پہ زینب عالیہ. بولنا جاگنا، یا جاگو ہاتھ کھولو تھوڑا سا. یا فرش پہ جناب عالیہ ہے جو علی کے لہجے میں بولتی نظر آئی ہے. اب تک ایک پل کے لیے یہ سارے چہرے پڑھوں گا، اس کے بعد نظر بھائی دیکھوں گا پھول کہاں ہے، پھول کہاں ہے. بندے کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہوا تو دھڑکنوں سے علی نکلے گا. شرط ہے یہاں بستا ہو. بی بی نے کیا کیا ہے، کام کیا کیا ہے؟ ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا. ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا. خطبوں کا 4 سمت رسالہ لگا دیا. بندہ زمین پہ نہ نظر فکرہ پڑھوں، خطبوں کا 4 سمت رسالہ لگا دیا. اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر. زینب نے قصر شام کو توڑا. تمہارے بیان کو سلام رکھو گے پڑھو گے چار میں سے سنا پریشان ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ان کی پریشانی توڑ بھی دوں گا اور اگر یہاں علی ہوا تو بہت اضافہ کر دے گا. میری جان تو نے نعرہ لیا تو پھر چل 4 میں سے اور سن. میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا. میرے لبوں بندہ نہیں رہنے دوں گا زمین پہ. فکر سننا، میرے لبوں کو مہکتا گلاب کر دے گا. علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا. علی کا ذکر مجھے جشن کیوں منا رہے ہو سنو، علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا. یہ روز روز کی محفل، یہ واہ واہ کا شور، منافقین کا جینا آزاد. شہنشاہ ہو کے شہنشاہ، بادشاہ ہو کے بادشاہ، جناب سبھی سے باز کرو.
آپ کو لے جاؤں گا. میں نے کہا جس سے اچھا ٹھیک ہے ہاں میں آ رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے. کلندر عام ہستی نہیں, جدی پشتی سید, جدی پشتی سید. علی بڑی دور کی بات ہے, کمیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کلندر تک. وہ لوگ عرب چلے گئے نا, عرب والے کے بعد عرب چاہیں تو عرب والے کہتے ہیں کہ یار یہ تم لوگ جو ہے نا تم سے زیادہ افضل ہم ہیں. ہم نے کہا وجہ تو ہمارے یہاں اتنے ہزار نبی آئے ہیں, تمہارے یہاں ایک نبی آئے. ہم نے کہا نبی آئے ہیں ہدایت کے لیے, نبی ہدایت کے لیے. ایسا نبی کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے. میں نے کہا اللہ نے نبی وہی بھیجے ہیں جہاں جہالت زیادہ ہے. ہمارا کام تو کلندر سے چل گیا ہے. ہاں میں چھوٹا تھا کہ ضرور مجھے نے تو نے چھیڑا ہے, تو جانے اور سید جانے اور مجمع جانے. فدا بھائی بیٹھے تو میں پڑھ لیتا ہوں کیونکہ لینی ہوتی ہے, دینی کوئی نہیں. لیکن توجہ کرنا, بات کلندر کی آئی ہے. چھوٹا تھا کہ ضرور بھائی جب چاہتا ہوں مجھ حقیر کے لیے قبر کا دروازہ کھولتا ہے, کیونکہ کتنے سال میں نے علم کے نیچے نوکری پڑی ہے. وہاں مچ کر کے جو رزق معرفت ملائے نہیں بھائی, اس کا اپنا مزہ ہے. کلندر عام ہستی نہیں, جدی پشتی سید ہے. اور دو مصرے کلندر کے میری نسل قربان ان مصروں پر پسرے نہیں. منکر ولایت کی انتھی کو آگ لگائی ہے. یہ کہہ کے کلندر کہتا ہر آنکھ ہے ان کتاب کے ذکر علی نہ چھوڑ, لعنت پر آ کتاب اور صاحب کتاب کود. کلندر کہتا ہے ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو, اس کتاب پر بھی لعنت اس کے لکھنے والے پر. اب بولو نا, اب بولو 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 علی لال کلندر. ہاں رجعت حسن محمد کہنا چاہتے ہیں. اچھا ہاں ہاں روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا. روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا. ایک بات والے کروں, بار بار ندیم بھائی رجب کا نام لے رہے ہیں. رجب کہتے ہیں پلٹ کے آنے کو, رجب ثانی کہتے ہیں دوبارہ آنے کو. حسن آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا. حسن آخر کی رجعت ثانی دیکھی. جس نے تیرے اکبر کو ایک بار دیکھا ہے حسین, اس نے دو بار رسول کی جوانی اس نے دو بار محمد کی جوانی دیکھی. یہ کیا بات ہے, کیا خوب مصرع دیا ہے. اب چھیڑتے جاؤ گے تو پھر چھیڑتے جائیں گے. قبلہ شکل ہے محمد, شکل کس کی, نام علی کا. کبھی سوچتے تو صحیح, جب شکل محمد کی ہے تو نام بھی محمد کا ہونا چاہیے. آتا ہوں اور زور نہ لگوائیے گا. اب میں نے زور نہیں لگانا, اب پتا چلے گا آپ میں کتنا زور ہے, اور آپ کا مجمع بتا دے گا کہ یہ اونچی آواز سنتے ہیں یا اونچی بات سنتے ہیں. قبلہ نام بھی پھر محمد والا ہونا چاہیے. لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ محمد یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ انا و علی من نور واحد, اور زمانہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ گنتا ہے. زمانہ علیحدہ علیحدہ گنتا رہا. خدا کی قسم ادھر علی اکبر دنیا میں آئے, شکل محمد کی, نام علی رکھ کے حسین نے پیغام دیا, اور جاہلو
پھر شہزادہ نے کچھ بانٹتا ہے تو وہ بانٹتا ذہن میں رکھیے گا اور بات آگے بڑھا رہا ہوں. تھکے تو چھوڑ دیتے اور اچھا تو ابھی اس پہ فیصلہ ہونا ہے کہ میں نے پڑھا کہاں تک ہے. بانٹتے ہیں کچھ لوگ اللہ زنا ينفقون فی السرائر پاس نہ ہو تو بانٹ. اچھا کچھ لوگ اللہ نے نام نہیں. اچھا کیا بانٹتے ينفقون ہے کیا؟ مضارع کا صیغہ ایسی سر ينفقون مضارع اور مضارع کا اطلاق حال اور مستقبل پہ. واہ واہ واہ. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو بانٹتے ہیں بانٹتے رہیں. کچھ لوگ ہیں جو بانٹتے ہیں بانٹتے رہیں بانٹتے ہیں بانٹتے رہیں. یہ بالکل ایسے ہے. یقیمون الصلاۃ یہ بھی فعل مضارع قرآن میں. نماز پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکات دیتے ہیں دیتے رہیں. کوئی مانے نہ مانے زکات جاری ہے دیتے ہیں. اچھا کب تک بانٹتے رہیں؟ اگر آپ سوال کریں گے کب تک بانٹتے رہیں یہ بتانے والا بندہ نہیں بندوں کا اللہ ہے. بہت آدمی کمال آ جائے گا لیکن پہلے بات سمجھے پھر آگے. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جو بانٹتے ہیں بانٹتے رہیں. آپ کے مجمع کا کمال یہ ہے کہ یہاں جتنی مشکل بات ہو پہنچ جائے. پہنچانے والے میں کمی رہ جائے تو الگ بات ہے. اگر بات پہنچ جائے تو آپ حق نہیں رکھتے. لیکن ایک پل کے لیے کچھ ہاتھ جو بندے ہوئے نا اگر شہزادہ علی اکبر کے چاہنے والے ہیں تو ذرا پر کھول لو پھر ہی پرواز ہوگی. بندے ہوئے پروں سے پرواز کہاں ہوتی ہے؟ کلندر نے پر کھول کے علی علی کرنا سکھایا ہے. ذرا آپ بھی کھول کے رکھیے گا تو نتھی رہنا. جملہ سنیے گا کہ بلا بانٹتے ہیں بانٹتے رہیں گے. نماز پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے. زکات دیتے ہیں دیتے رہیں گے. کوئی ہے ایسا قبلہ نماز اور زکات دونوں مضارع میں استعمال ہوا. اب نماز کیا ہے اور زکات کیا ہے؟ نماز ہے اللہ کا حق, زکات ہے بندوں کا حق. نماز ہے اللہ کا حق, زکات ہے اب مر جائے علی کا دشمن تو پرواہ کوئی نہیں لفظ پڑھ رہا ہوں. نماز ہے اللہ کا حق, زکات ہے بندوں کا حق. جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو اللہ کا حق ادا کر رہا ہو وہ بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور قبلہ جو زکات دے رہا ہو وہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے, اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. اللہ کی کائنات میں واحد مرشد ہے علی جو ایک ہی وقت میں اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے بندوں کا حق بھی. فیصل بھائی یہیں سے نظر رکھنا, مجھے وہ ماتمی ضرور دکھانا جو یہاں علی بسائے کھار جملہ کھا گیا, جو بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے حالت نماز. اور خدا کی قسم بندے آیا ایک بندہ اس نے آگے کہا اللہ کے بندوں کچھ دو, اللہ کے بندوں کچھ دو, اللہ کے بندوں کچھ دو. جب کچھ نہ ملا پلٹا اور دیکھ کے کہتا پروردگار تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. ادھر اس نے اللہ کو پکارا یا علی نے ہاتھ بڑھایا. جاگ 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 فکر پڑھو. اللہ کو پکارا علی نے ہاتھ بڑھا کے دیا. قبلہ لوگ پوچھتے ہیں پہلے پکار رہا تھا اللہ کے بندوں کو, علی نے اس وقت نہیں دیا. جب اللہ سے شکایت کی علی نے کیوں دیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ علی اس وقت بندوں میں تھا نہیں. علی وہاں پہنچا ہوا تھا جہاں اس نے صدا لگائی ہے. علی عبادت میں اس کی بارگاہ میں تھا اور یہی وجہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ قبلہ ایک بندے نے یہ منظر دیکھا, تڑپا تھوڑا رسول کے پاس آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ بھی عجیب منظر تھا.
بانٹتے رہیں، بانٹتے رہیں. اچھا اللہ کرے مجھے نہیں سمجھ آئی ان کا اور اللہ کا معاملہ یہ نہ اس کی طرف سے بات رکھتی نہ ان کی طرف سے بات رکھتی، نہ اس کی طرف سے بات رکھتی نہ ان کی طرف سے بات رکھتی. وہ جب ان کی بات کرتا ہے تو فعل مضارع میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے نماز پڑھتے ہی پڑھتے رہے، زکات دیتے ہی دیتے رہے، بانٹتے ہی بانٹتے رہے. اچھا جب اللہ ان کی بات کرتا ہے تو فعل مضارع، ان کے لیے اپنی بات کرتا ہے تو فعل مضارع. جب ان کی بات کرتا ہے کہتا ہے ينفقون بانٹتے ہیں بانٹتے رہیں گے، یقیمون نماز پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے، یؤتون الزکات زکات دیتے ہیں دیتے رہیں گے. اور کیا فکرہ سمجھے گا. اور جب ان کے لیے اپنی بات کرتا ہے کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون، ہم ان پر درود پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے. جلد بازی کا ہاں ہاں خیرات میں دام نہیں مانگوں گا، دل چاہے تو بولنا. ہم ان پر درود پڑھتے ہیں پڑھتے. اگر بھائی کب تک پڑھتے رہیں گے؟ ہاں ہاں تم پڑھو نہ پڑھو ہم پڑھتے رہیں گے. تم مر جاؤ مر بھی جاؤ گے ہم پڑھتے رہیں گے. تم قبر میں اتر جاؤ گے ہم پڑھتے رہیں گے. سور پھونکا جائے گا ہم پڑھتے رہیں گے. قیامت آ جائے گی ہم پڑھتے رہیں گے. تو قبلہ جب پڑھنے والا نہیں مر سکتا تو جن پہ پڑھا جا رہا ہے وہ کیسے مر رہا ہے؟ یہ بیان ہے جس پہ اب آئے گا بڑے سے. ہاں ہاں اس پہ آنا چاہیے تھا، آپ کو دیر کی ہے تھوڑی. اور یہی قبلہ پورا پنڈال یہاں تک آئے، اس جملے کی قیمت نہیں ہے. اب مجھے آنا تھا شہزادے تک، میں نے بڑی محنت کی ہے، مجھے پتا تھا میں مشکل راہ چن رہا ہوں، لیکن آپ کے سماج پہ بھروسہ کر کے چنا ہے. دکھی نہ کرنا، میں کسی منزل سے کہاں تک لاؤں گا آپ خود ہی سمجھے گا. بانٹتے ہیں بانٹتے رہیں گے. گردش زمانہ ان کے عمل کو نہیں روک سکتا. چہرے 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 دیکھ رہا ہوں جو سورہ سات والا کونی مار کے جگانا فکر قیمتی ہے. گردش زمانہ ان کے عمل کو نہیں روک سکتا. دلیل سنو گے، دلیل سنو گے. موت ان کی تلاوت کو نہیں روک سکتی. میرا مجمع بیدار کرنا، موت ان کی تلاوت کو نہیں روک سکتی، زندان ان کی سخاوت کو نہیں روک سکتی. گردش زمانہ میں یقین مانو میں یہاں سے رہا، مجھے کوئی جتنی دعوت ابتدا میں کر دی ہے نا، لوگ اینڈ پہ جشن کرتے اور آپ تو پہلی سدرا پہ کھڑے. اب آپ کو اور کہاں لے جاؤں گا، لیکن میرے جملے کو نہیں بھائی بعد میں بھی آپ محسوس کریں. میں نے کہا گردش زمانہ ان کی امر کو نہیں روک سکتا. موت تلاوت کو نہیں روک سکتا. زندان میں تھے امام موسیٰ کاظم، فکرہ سن زندان میں ہے امام. ایک بندہ کتنا تھا دشمن، طنز کرتے اس نے اس بات اور یہی آیت تلاوت الذین ينفقون فی السراء والضراء. اس نے کہا محمد کے بیٹے تمہارا دعویٰ ہے کہ تم لوگ بانٹتے ہو، پاس ہو تو بانٹتے ہو، پاس نہ ہو تو بانٹتے ہو. ابھی زندان میں قید ہو، زنجیروں میں جکڑے ہو، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں، اب کیا بانٹو گے اور کیسے بانٹو گے؟ میری نسل قربان مولا کے جملے پہ وہ جشن نظر آ جائے گا اگر جملہ اس نے سن لیا. جو بھی لگارا بات بڑی وزنی ہے. اب کیا بانٹو گے کیسے بانٹو گے؟ یہ کہنا تھا یا امام نے زنجیر کی ٹیک چھوڑ
اور چہرے پہ جلال آیا. امام مسکرا کے کہتے ہیں او جاہل تو اپنا کاسہ جہالت پھیلا, محمد کا بیٹا علم باندھ رہا. کیا بات ہے آپ کی, مولا آپ کو سلامت رکھے. تو اپنا کاسہ جہالت پھیلا, محمد کا بیٹا علم بانٹ رہا. بانٹتے ہیں, بانٹتے رہے. یہ بانٹنے کا سلسلہ رکا نہیں. انہوں نے خیرات بانٹا, کبھی دسترخوان بچھتے رہے, کبھی محمد نے بچھایا, کبھی علی نے, ہاں علی کا بھی کھایا سب نے, ہاں علی کا سب نے کھایا. کچھ نے کھا کے نمک حلالی کی, جنہوں نے نمک حلالی کی نسل حلال ہے. میں دیکھ رہا ہوں ابھی کون سا میرے جاگیے گا تھوڑا. سونا صرف ہجرت کے بستر پر عبادت تھا, جشن میں سونا عبادت نہیں. ہاں میں بندے کے سر پہ آیا لو نہیں بھائی. اگر کوئی بندہ بھائی جان خالی چپ رہ گیا تو پھر دکھ تو لگے گا نا. کسی نے کھا کے نمک حلالی کی, کسی نے نمک حرامی کی, لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ جاری. پھر علی نے بانٹا, پھر اس کے بعد سلسلہ سیدہ کی دہلیز سے لوگ پاتے رہے. پھر شہزادہ حسن کا دسترخوان مشہور ہے. پھر میرے مولا حسین کا لنگر آج بھی جاری ہے, جو ماتمی انجمنیں بانٹتی بھی ہیں, کھاتی بھی ہیں, اور کائنات حسین کا کھا رہا ہے. یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے. ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے انہی کے نام پہ خیرات ملتے دیکھی ہے. آج بھی اتنی مہنگائی کے دور میں فقیروں کو بھی دیکھو نا, جنہیں کوئی امید نہ ہو, بندہ کنجوس ہے, دے گا یا نہیں, کہتا ہے دے شاہ نجف کے صدقے میں, دے مدینے والے کے صدقے میں, دے سیدہ کے صدقے میں, اور دے کملی والے کے صدقے میں, دے حسنین کے صدقے میں, اور دے علی اکبر کے صدقے میں. میں فقیروں کو کہوں گا خیرات مانگنی ہے تو دنیاوی بادشاہوں کے نام پہ مانگو, ان کے نام پہ کیوں مانگتے ہو. انہوں نے کہا عبدی صاحب خیرات فقیروں کے نام پہ نہیں ملتی, جناب امیر کے مولوی جلدی چھوڑ. میں دیکھ رہا ہوں, ارے زندگی بات, ہاں فیصل پریشان تو نہیں پڑے. ہمیں مجھے پتا ہے اشارہ تو گھڑی میری لے لی, چکی گئی, پڑی جاؤ. ٹھیک ہے یار, آپ کا تو پیٹرول بھی بہت مہنگا ہے, مولوی پیٹرول پہ تھوڑی نہیں. ہائے علی, چہرے کی شکلیں کی ایسی حق مولا کا جشن ہے. ہم نے آج نہیں خوش ہونا تو کہاں ہونا, کیوں شاید بھائی یہی دن ہے, اب یہی چہرے ہیں, ایسے ہی چلنے چاہیے. توبہ میں نہیں, یہ آج تھوڑا سا ہے, میں محسوس کر رہا ہوں, تھوڑے سے ہاتھ ہیں, اللہ کرے بندے تھکا نہ کرے, ان کو گولیاں ولیاں کھلانا اور پھر آگے سننا, لیکن ہم سنتے رہیے گا. اچھا بانٹتے ہیں, بولو سارے بول لو ایک بار, بانٹتے ہیں. اگر گھر میں تھوڑا سا ریاضی میری درست کرنا, ٹھیک ہے, اور گھر میں پڑی روٹیاں 6, کھانے والے 5, اور کوئی مانگنے والا 1, تو 1 بچتی ہے, وہ دی جا سکتی. اگر روٹیاں ہی 5, کھانے والے بھی 5, مانگنے والا 1 آ جائے, ہاں کچھ ہیں جو روٹی کے نام پہ جاتے ہیں. بھائی سرکار اگر 5 لنگر, ہاں بس لنگر تقسیم ہونے والا توجہ. اب لنگر کی بات آئی ہے تو بابا جی قوم بنی اسرائیل کے لیے نا منو سلوا آتا, منو سلوا آتا. شاید بھائی جو سوئے ہوتے تھے فرشتے ان کا حصہ واپس لے جاتے.
جاگتے رہے دعا مل گئی ہے سرکار. ایسے ہی حق بنتا تھا. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میں زیادہ سیوا نہیں دینے والا, نتیجہ میں نے دینا ہے شہزادے اکبر پہ, اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. جو جملہ قیامت انشاءاللہ ہو جائے گی اگر بات پہنچا پائے. مانگنے والے کتنے ہوں؟ ایک. روٹیاں 5, تو حق کیا بنتا ہے؟ ایک دے دے 4 کھا لے. لیکن ایک گھر ہے, روٹیاں 5, کھانے والے بھی 5. وہ فرشتہ آیا, وہ فقیر جو ہے نا, وہ فرشتہ ہے. میں آگے چل کے بتاؤں گا. اس نے بالکل فکس ٹائم, کوئی ہے اللہ کے نام پہ دے. پوچھا کون ہے؟ یتیم. ایک ہے, ایک ساتھ 5 ہاتھ بڑھ گئے. بانٹتے ہیں, بانٹتے رہیں, ایک ساتھ 5 ہاتھ بڑھ گئے. اچھا اگلے دن وہی ٹائم 5, وہی ہاتھ پہلے نوالے کو ڈالا. پھر کون؟ پہلے دن یتیم, دوسرے دن مسکین. مسکین آج چلو ایک دے دو روٹی, پھر 5 ہاتھ بڑھ گئے. کسی سائل نے مولا سے پوچھا تھا, یہ جب مانگنے والا ایک تھا, ایک دے دیتا باقی نہ دیتا. کہا نہیں, اس نے سوال ہی ایسے دروازے کیا تھا. سوالی ایک آتا ہے خیرات کے لیے, ساروں کے مشترکہ ہاتھ اٹھتے ہیں. نہیں, جو بات کی تھی میں ایک پل کے لیے تو میں ابھی ایسا نہیں کرتا. دیکھ لے سارے چیزیں, پتا چلے گا کہ ایک فکرے پہ پھول کہاں ہے, دھول کہاں ہے. میری محنت لگی ہے نا وہاں تک لانا تھا, تم موجود میری مسکراہٹ کو سلام ہے. تیسرے دن پھر تک کوئی بات, وہی ٹائم, فکس ٹائم. اس کو ٹائم کا بھی پتا ہے, 1 منٹ آگے پیچھے نہیں. نظر بھائی, نظر کرنا ذرا قبلہ. پھر تک کوئی بات ہوگا نہیں. کون؟ کہا اسیر. اسیر کہتے ہیں قیدی کو, قیدی ہوتے ہیں زندانوں میں. پہلے دن نہیں پتا چلا فرشتہ ہے, دوسرے دن نہیں پتا چلا فرشتہ ہے, تیسرا جب سوال ہوا کون, تو اس نے کہا اسیر ہوں. کسی سائل نے مولا سے پوچھ لیا, مولا اسیر تو جیلوں میں ہوتے ہیں, قید خانوں میں ہوتا ہے, یہ کیسا اسیر ہے جو تیرے دروازے پہ مانگ رہا ہے؟ امام نے فرمایا وہ زندان کا اسیر نہیں, ہماری ولایت کا اسیر. جو ابھی تک نہیں ہوئی وہ مفت جشن سن کے جانے کی تیاری ہے. اب پتہ چلے گا وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا نہیں. ہائے نری تھوڑا سا ایک پل کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں 5 منٹ میرے معیار پہ شروع میں نمبر چھوڑ, ٹھیک ہے, لیکن اس معیار پہ آؤ جہاں میں تمہیں لانا چاہوں کہ بلا بانٹتے رہے. یہ سلسلہ ہوتا نہیں, یہ چلتے چلتے علی اکبر تک آئے. اب موضوع کا کہا ہے, میں نے کہا میرا تو بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم ادھر ادھر جائیں نا, ہم تو موضوع پہ رہیں مگر تھک جاتے ہیں, ہم کریں کیا. توجہ, جیسے ہی شعبان کا مہینہ 42 ہجری, ہاں حجر رحل جناب لیلا پر علی اکبر یوں نازل ہوا جیسے محمد کے دل پہ قرآن اترا. تو جاگو تو صحیح, تھوڑا تھوڑا چلنا پڑے گا یار آپ کو, ہیں جیسے محمد, بس
قبلہ حسین کو خبر ہوئی مسلح میں، اور وہ بھی حالت سجدہ میں، سجدہ تمام ہوا، یہ نوکر میں آ کے کہا مبارک ہو جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ وہ حسین جو شب ہجرت کے بستر کی طرح اطمینان سے مسلح پہ تھا، وہ اٹھا، ٹھیک ہے، جیسے ہی چلے شہزادہ علی اکبر کو ہاتھوں پہ لیا، اور جو حسین پہ فکرہ کا میری نسل کا، اور اگر بات پوچھ گئی تو انشاءاللہ ہم کے ذکر کے دائیں کی جھلک نظر آ جائے گی، ہاتھوں پہ علی اکبر کو لے کے حسین، آہستہ سے پڑھو بلند ہو کے سنیے گا، فرمایا ھذا سراج بیت، حسین کہتے ہیں یہ میرے گھر کا چراغ، ھذا سراج بیت، یہ میرے گھر کا چراغ، یہ کس حسین نے کہا یہ میرے گھر کا چراغ ہے؟ جس کے لیے محمد نے کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہے ہدایت کا چراغ، ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں، حسین کے چراغ کو علی اکبر کہتے ہیں۔ زندگی باقی ملاقات باقی جتنا آپ نے کہا تھا وہاں تک آ گئے۔ اچھا چراغ ہے میرے گھر، اس کے بعد بڑا ہی لطیف فکرہ ہے، اگر میں پہنچا پایا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم کے ذکر کے دائرے کی جھلک نظر آتی۔ فرمایا کنز اہلی، یہ علی اکبر میرے اہل کا خزانہ ہے۔ اچھا کنز ذہن میں، پروردگار نے نہیں کہا تھا کن تو کنزن مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میری محبت میں آیا کہ میں پہچانا چاہتا، تو اے آل محمد میں نے تمہیں بنایا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے خزانے کو اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت کے خزانے کو علی اکبر کہتے ہیں۔ تو جتنا بلند اس مشکل بات پہ ہوا ہے نا، تم نے بہت مشکل سن لیا ہے، اب انشاءاللہ بندہ نکھی رہے، ہے نام کیا؟ علی اکبر۔ علی کسے کہتے ہیں، اکبر کسے کہتے ہیں؟ قبلہ عربی زبان میں بلندی کے دو ہی لفظ میرے سامنے ہیں، ایک علی، علی کہتے ہیں بلندیوں کی انتہا، علی کسے کہتے ہیں؟ بلندیوں کی، ہاتھ کھولو، بلندیوں کی، سارے ہاتھ کھولو، بلندیوں کی انتہا۔ اکبر کسے کہتے ہیں؟ جو علی سے بھی بڑا ہو، اس کا فضائل میں کیا پڑھوں، جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر۔ ہاں یہ معیار ہے، اس میں آؤ نا، جیو سلامت رہو، آباد و شاد رہو، زندہ نعرہ اب ضروری تو نہیں کہ بندہ جو یاد ہو سنا کے اترے، بات چلی رہے پہنچ جائے، کمال جشن ہو گیا، کیونکہ مجھے بھی احساس ہے کچھ ہیں جن کا آفس ورک شروع ہوگا، انہوں نے جانا ہوگا، وہ بھی اس انتظار میں کب میں چھوڑ اور تمام کریں، لیکن نتیجہ ہے اور اس پہ ذرا تیار سارے عمادت کھول دو، پڑھ دو، پھر زحمت تمام کریں۔ قبلہ علی اکبر ذہن میں رکھیں، اور جملہ بڑا قیمتی ہے، اور انشاءاللہ پہنچ گئے تو اب بندے پتہ کیا قیامت میں جملہ پڑھتا ہوں علی اکبر کا، لوگ داد بھی دے رہے ہیں، آپ جج کر رہے ہیں اور حیران بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی کتابوں میں ہے، یہ بھی چیز کتابوں میں ہے، مولوی صاحب سب طرف سے قبلہ گھر رہے۔ یہی بات کسی نے اہل سنت، آپ نے نام سنا تھا محمد اسماعیل پانی پتی، ان سے کسی نے پوچھا تھا کیا علی کے پوتوں کے فضائل بھی ہیں؟ علی اکبر کے زمن میں پوچھا تھا اہل سنت سے، کیا علی کے پوتوں کے بھی فضائل ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا جس علی کے جوتوں کے فضائل ہو سکتے ہیں اس کے پوتوں کے تھوڑا بلند ہو جانا جوتوں کے، اور یہی تو وجہ ہے میری جان، اللہ کرے تیرا مجمع پرواز کرے، اب میں پر کھولو، ساروں نے اٹھ کے علی کرنا ہے، فکر سنو پھر علی کرنا، یہی تو وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود نے تیرے مرشد علی سے کب، جب علی اپنی جوتی کو اللہ جانے کون سے
नंबर का अपने जूते को टांका लगा रहे थे। उसने कहा या अली इसको और कितना काटोगे, इस पे तो जगह बाकी नहीं। अली फरमाते हैं मेरा ये जूता तेरी दुनिया से कीमती है। जाग अगर अबू सुनना है तो करना, मेरा ये जूता तेरी दुनिया से कीमती है। कहते हैं या अली दलील क्या है? अली फरमाते हैं तेरी दुनिया की हुकूमत की ज़बान को कभी हक ने थामा है, कभी बादल ने थामा